آج 19 رمضان تیسرا پیر کا دن ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور خاموشی سے انسان کی تقدیر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس دن کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، مگر جو لوگ اس کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے مبارک اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ آج آپ نے کسی بھی وقت مکمل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ کی رحمت ایسے جوش میں آئے گی کہ عید آنے سے پہلے آپ کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھلنے لگیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا، تنگ دستی آسانی میں بدلنے لگے گی اور دل کی بے شمار امیدیں پوری ہونے لگیں گی۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں، نہ لمبی عبادت، صرف چند لمحوں کی توجہ اور یقین کی ضرورت ہے۔ بس دل میں کامل یقین رکھ کر پڑھیں اور پھر اپنے رب کی قدرت کا نظارہ کریں۔ اگر دل میں ذرا سا بھی شک ہو تو بے شک خود آزما کر دیکھ لے، کیونکہ جب بندہ سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کریم کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 رمضان المبارک اور تیسرے پیر کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دلوں کی پاکیزگی، گناہوں سے توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان کا ہر دن اور ہر گھڑی کس قدر قیمتی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود اپنے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے بڑھ کر روزے کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن روزہ خود اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا اور اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ آج پیر کا دن بھی ہے اور پیر کے دن کی اپنی الگ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس لیے پیر کا دن رحمت اور برکت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ جب ان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ ذرا سوچیں کہ جب رمضان جیسے عظیم مہینے کا دن اور پیر جیسے بابرکت دن کی گھڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو اس دن کی برکت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے دن میں کی گئی دعا، ذکر اور عبادت اللہ کے ہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ رمضان مبارک دراصل صبر، شکر اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے رمضان کی ہر گھڑی کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ وہ سحری کے وقت اللہ سے مانگتے ہیں، افطار کے وقت دعا کرتے ہیں اور راتوں کو قیام اور ذکر میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ رمضان کی یہ گھڑیاں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ آج 19 رمضان اور تیسرے پیر کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اپنی غلطیوں پر سچی توبہ کریں اور اللہ سے رحمت مانگیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان کی تقدیر کو خیر اور بلائی سے بھر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ افطار کے وقت کی دعا تو خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی، اس لیے جب سورج غروب ہونے لگے اور آپ روزہ کھولنے لگیں تو اس وقت اپنے رب کے سامنے عاجزی سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں اور اپنے دل کی ہر حاجت اللہ کے حضور رکھ دیں۔ پیر کے دن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ دن نئی شروعات اور برکت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیر کے دن شروع ہونے والے کاموں میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ نیکی کا کوئی عمل شروع کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا معمول بناتے ہیں، ذکر و اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو امید ہے کہ اللہ اس عمل کو آپ کے لیے آسان بھی کر دے گا اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔
یاد رکھیں رمضان صرف چند دنوں کا مہمان ہے۔ آج ہم رمضان کے قیمتی دنوں میں سے ایک اور دن گزار رہے ہیں۔ معلوم نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں، اپنے دل کو نرم کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں۔ جو بندہ رمضان میں اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ آج 19 رمضان اور پیر کے اس بابرکت دن میں اپنے رب سے مانگیں، دل سے دعا کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی پکار سن رہا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر کے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے گھر میں سکون اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج کی اس بابرکت دن کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ذکر، دعا، استغفار اور نیک اعمال کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے، روزوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، آپ کا تعلق انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، جاپان سے ہو، مسقط سے ہو یا دنیا کے کسی بھی شہر اور کسی بھی ملک سے ہو، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی 19 تاریخ اور پیر کا دن آ جائے تو یاد رکھیے گا اس دن کے اس خاص وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں جو خاموشی سے انسان کی زندگی میں برکت اور آسانیاں لے کر آتی ہیں۔ اس لیے آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں یا نماز عصر، مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے اور نہ کسی مخصوص جگہ کی قید ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں تو سفر کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ رمضان کی 19 تاریخ اور پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب ہم آج کے اس بابرکت عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ ایسے ہی روحانی اعمال، وظائف اور ذکر و اذکار بتائے جاتے ہیں جو اللہ کے فضل سے زندگی میں آسانیاں اور برکتیں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب آئیے عمل کو توجہ اور سکون کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں۔ آج 19 رمضان تیسرے پیر کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی مناسب وقت پر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اگر مصلی میسر نہ ہو تو بھی آپ ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس درود کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کا مقام تمام درودوں میں بہت بلند ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے کوشش کریں کہ یہی درود پڑھیں، کیونکہ اس کے ذریعے رحمتوں کے دروازے زیادہ تیزی سے کھلتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے اور روزگار چاہتا ہے، کوئی اولاد کی نعمت کا طالب ہے، کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اچھی نوکری چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں برکت چاہتا ہے، کوئی اپنی پسند کی شادی کی دعا کرتا ہے۔ جس کے دل میں جو بھی حاجت اور خواہش ہے وہ اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے بیان کر لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اس لیے کہ جب کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور اللہ کی حفاظت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں
اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، کیونکہ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت اتنی بابرکت اور عظیم ہے کہ جو شخص اسے سچے دل اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہونے لگتا ہے، خصوصاً جب اسے رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھا جائے تو اس کی تاثیر اور برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے، اور یہی وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ جب بندہ دل سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، ساری تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہے، تو ہی اس پوری کائنات کا رب اور مالک ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شکر کرنے والا بندہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ ایسے بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ آج 19 رمضان پیر کے دن جب آپ یہ آیت پڑھیں گے اور اپنے رب کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کے قرب کا ایک خاص احساس دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ شکر کرنے والے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے اپنی محبت عطا فرماتا ہے، اور ایسے بندے کے لیے زمین و آسمان کے دروازے آسانیاں لے کر کھلنے لگتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے اس کے گھر میں تنگ دستی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کو بھی ذرا غور سے سن لیں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار، الحمدللہ رب العالمین دو بار، الحمدللہ رب العالمین تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پورے یقین اور دل کی حاضری کے ساتھ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں گے تو گویا آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کر لیا۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ پھر جب ایسا بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے آج کے اس بابرکت دن میں دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ رب العالمین کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اپنے رب سے جو مانگیں گے وہ عطا ہو کر رہے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ایک نہایت خاص اور طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر رمضان کی 19 تاریخ اور پیر کے دن کے لیے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو پوری توجہ، ادب اور یقین کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس عمل میں کسی قسم کی جلدی یا لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس بابرکت دن میں اللہ کے پیارے نام یا فتاحو کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا فتاحو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے۔ فتاح کا مطلب ہے دروازہ کھولنے والا، راستے آسان کرنے والا اور بند راستوں کو کھول دینے والا۔ یعنی جب بندہ اس نام کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو بظاہر بند نظر آتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں انسان کی زیادہ تر پریشانیاں رزق اور معاشی حالات سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب گھر کے حالات تنگ ہو جائیں، روزگار کم ہو جائے یا آمدنی میں برکت نہ رہے تو انسان کا دل بھی پریشان رہنے لگتا ہے، لیکن جب اللہ اپنے فضل سے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے تو گھر کے حالات بھی سنورنے لگتے ہیں، دلوں میں سکون آ جاتا ہے اور زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ کے ان ناموں کا ذکر کرتے ہیں جن کے ذریعے بندے کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یا فتاحو کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کو بھی ذرا توجہ سے سن لیں۔ یا فتاحو ایک بار، یا فتاحو دو بار، یا فتاحو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، یا فتاح اللہ تعالیٰ کا ایسا مبارک نام ہے جس کے ذریعے بندے کے لیے کامیابی اور آسانی کے راستے کھلتے ہیں۔ جب بندہ یقین اور اخلاص کے ساتھ یہ نام پڑھ کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی کسی نئی جگہ سے رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی کوئی نیا موقع مل جاتا ہے، اور کبھی زندگی میں ایسی آسانیاں آ جاتی ہیں جو پہلے ناممکن لگتی تھیں۔ اس لیے جب آپ 33 بار یا فتاح پڑھ لیں تو اس کے بعد دل سے اللہ کے حضور دعا کریں، اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں، اپنے گھر کے حالات کی بہتری کی دعا کریں اور اپنے مقصد کو اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یقین کریں کہ جب بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی فریاد ضرور سنتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیوں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب تک میں نے آپ کو 2 اہم اعمال بتائے ہیں۔ پہلا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا تھا اور دوسرا وظیفہ یا فتاحو کا تھا۔ اب میں آپ کو تیسرا اور آخری وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بغیر یہ پورا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ گویا یہی اس عمل کی اصل روح اور بنیاد ہے۔ یہی وہ مبارک عمل ہے جسے اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، اللہ کے ولیوں نے پڑھا، بزرگان دین نے پڑھا اور صحابہ کرام بھی اس کی برکتوں سے واقف تھے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جو خاص ذکر بیان کیا جاتا ہے اس میں سورہ اخلاص کا وظیفہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کو بیان کرتی ہے۔ یہ صورت مختصر ضرور ہے مگر اس کے اندر ایمان کی ایسی گہرائی اور ایسی حقیقت موجود ہے جو انسان کے دل کو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی اسے 3 بار پڑھ لے تو گویا اس نے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس سورت کو کثرت سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے، سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مگر پڑھتے وقت دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ ہی اس جیسا کوئی ہے۔ جب بندہ اس یقین کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے رب کی عظمت اور وحدانیت کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے ایک مان کر میرا ذکر کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے بندے کے حق میں خیر اور آسانی کی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ وظیفہ رمضان کی 19 تاریخ پیر کے دن پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے بندے کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کی رکاوٹیں دور ہونے لگتی ہیں اور اس کے بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات انسان برسوں کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، مختلف اعمال پڑھتا ہے، مگر اسے وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی جس کی وہ تمنا رکھتا ہے۔ لیکن جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو پہلے بند نظر آتے تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 19 رمضان پیر کے دن اگر یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ، یا فتاح 33 مرتبہ اور سورہ اخلاص 9 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بعد عمل کے اختتام پر دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے سے دعا اور ذکر دونوں مکمل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے پر نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل سے اللہ سے معافی مانگے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور جب تک دل کو سکون نہ مل جائے بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ جب دل ہلکا محسوس ہونے لگے اور یہ احساس ہو کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے تو پھر اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں، یقین کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں کو بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمانے والا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، اور جو مانگنا ہم بھول گئے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے، اور دل سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔